بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ ابتدا رب العزت کے نام سے جو بڑا رحیم اور رحمان ہے، اور درود و سلام محمد والے محمد پر جنہوں نے ہمیں سچائی کے راستے دکھائے۔ ناظرین کرام، عزیر بلوچ ایک خوف کا نام، بدماشی کی علامت، بھتہ مافیا، قاتل اور بہت سے مقدمات میں مطلوب، لیکن اب موجودہ سچویشن میں اس کو ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے۔ کیسے مل رہا ہے؟ کیوں مل رہا ہے؟ اس نے تو الزام لگایا تھا کہ اس نے تو کروڑوں روپیہ بھتہ فریال تالپور کو دیا ہے۔ اس نے تو الزام یہ بھی لگایا تھا کہ جتنا اس کے پاس اسلحہ ہے اس کا لائسنس جو ہے ذوالفقار مرزا نے بنا کے دیا تھا۔ اس نے تو یہ بھی الزام لگایا تھا کہ جب میں لیاری کی امن کمیٹی میں نگران تھا اس کا، تو پیپلز پارٹی کی مجھے سپورٹ حاصل تھی، لیکن جب میں نے اختلاف کیا تو میری لڑائی ہوئی اور یہ معاملات ایسے ہوئے۔ اکتوبر 1977 میں یہ لیاری میں پیدا ہوئے عزیر بلوچ۔ ان کے کزن تھے رحمان ڈکیت، اور رحمان ڈکیت سے ان کی کہانیاں بھی آپ نے بہت سنی ہوگی، لیکن یہ گفتگو کا سلسلہ میں آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کروں گا کہ INN کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، تاکہ ہماری اور آپ کی یہ جو مشاورت ہے یہ چلتی رہے، رابطہ رہے۔ گھنٹی کا بٹن بھی دبانا نہ بھولیے۔ عزیر بلوچ 20 مقدمات میں وہ درکار تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ بری ہوتا جا رہا ہے۔ بابا جی کی کرامات ہیں یا چمک کا یہ کوئی کارنامہ ہے، یہ سب کچھ آہستہ آہستہ سامنے آئے گا، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جس طرح یہ بری ہو گئے، 17 مقدمات میں بری ہو چکے ہیں عزیر بلوچ صاحب۔ وہ کون ہے؟ جیسے میں نے بتایا نا کہ ان کے کزن رحمان ڈکیت تھے۔ وہ رحمان ڈکیت صاحب کے مقابلے میں تھا ارشد پپو۔ ارشد پپو نے ان کے کزن کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ گینگ کے لیاری گینگ کے جو ہے سربراہ بن گئے۔ ارشد پپو کو انہی نے اپنے والد فیض محمد کے قتل کے جرم میں باقاعدہ انہوں نے مار دیا، کہ انہیں بدلہ لیا اس کا، اپنے والد کے قتل کا۔ اب یہ ارشد پپو بھی مارا گیا، رحمان ڈکیت بھی مارا گیا۔ اب عزیر بلوچ لیاری کا بادشاہ تھا۔ اب جب وہ یہ امن کمیٹی میں تھے تو لیاری میں کام کر رہے تھے، لیکن پھر پیپلز پارٹی سے اختلافات ہو گئے کہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، معاملات گڑبڑ ہو گیا، تو لیاری میں جناب آپریشن شروع ہو گیا۔ آپریشن شروع ہوا، پھر بعد میں بات کہیں سے کہیں پہنچی تو معاملہ رفع دفع ہو گیا، یعنی تمام مطالبات عزیر بلوچ کے تسلیم کر لیے گئے اور ان کو ریلیف دے دیا گیا۔ یہ معاملہ تو سب کے سامنے ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں جتنا ان کے پاس اسلحہ اس کا لائسنس بھی ذوالفقار مرزا جو وزیر داخلہ تھے انہوں نے بنا کے دیے تھے، اور یہ ان کا تھا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 17 مقدمات سے بری ہو چکے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو 20 مقدمات تھے ان کے اوپر، جس میں زیادہ جرائم میں وہ ملوث تھے، وہ قتل کی وارداتوں میں بھی موجود ہیں، ان کے بہت سے معاملات ہیں، اور ان کے سامنے یہ تھا۔ مطالبات صرف ایک ہفتے میں منظور ہو گئے تھے۔ 2003 میں انہوں نے اپنے والد فیض محمد کا بدلہ لینے کے لیے ارشد پپو وغیرہ کو مارا تھا اور قتل میں وہ ملوث ہو گئے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے جو مقدمات، جس میں 17 مقدمات میں وہ بری ہوئے ہیں، اس میں کیا ہے؟ عدم ثبوت، شک کا فائدہ، اور قانون جو ہے وہ شک کا فائدہ ہمیشہ ملزمان کو دیتا ہے، مجرموں کو دیتا ہے شک کا فائدہ، اور اس سے وہ بری ہو جاتے ہیں۔ وہ بری ہو گئے، ایسا لگ رہا ہے کہ بس چند دنوں کی بات ہے، پھر وہ انشاءاللہ ان کو ایک سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ وہ ایماندار بھی ہیں اور وہ شرفا کی فہرست میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ انشاءاللہ وہ ایوان میں نظر آئیں گے، ایوان میں دھوئے دار تقریر کریں گے، اور ہم اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو ان کی باتیں سنائیں گے، اور پھر ہم تالیاں بجائیں گے، ایوان میں دوسرے بیٹھے ہوئے لوگ آ کے۔ ہمارے ہمسایہ ملک میں بھارت کی جو پارلیمنٹ ہے اور راج سبھا، اس کی اکثریت ممبران جو ہیں وہ جرائم پیشہ ہیں، ان پہ مقدمات چل رہے ہیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی یہ ریکارڈ بننے لگا ہے، اور پھر معاملات جو ہیں وہ اسی طرح ہوں گے کہ ان کے ارشاد عالیہ جو ہوں گے وہ اخبارات میں سرخیوں کے ساتھ چھپیں گے، کیونکہ وہ تو الیکٹڈ ہوں گے۔ اگر اسی طرح وہ نکل آئے تو معاملات تو گڑبڑ ہو جائے گی، گڑبڑ کیا بلکہ صحیح ہو جائیں گے معاملات کہ پھر وہ پنچایت لگایا کریں گے، پھر وہ فیصلے کیا کریں گے۔ آج بہت بڑا خوف کا وہ نام تھے عزیر بلوچ، اور وہ ابھی انڈر اریسٹ ہیں، کیونکہ ان پہ مقدمات موجود ہیں، اور ان مقدمات کی وجہ سے ان کو سارا کچھ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ اپنا
بھگتنے پڑ رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ریلیف مل رہا ہے، اور ریلیف یہی ہے کہ بری ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ہسٹری بڑی دلچسپ ہے، اگر تاریخی معاملات دیکھیں تو ان کی انکوائریاں جو تھیں 198 قتل کی وارداتوں میں ملوث ہونے کا یہ انکوائریوں میں اعتراف کر چکے ہیں۔ جی آئی ٹی بنی تھی اور اس میں انہوں نے اعتراف کیا تھا۔ 2010 میں چاکی واڑہ جو ہے وہاں میں انہوں نے تھانے اور پولیس پر حملہ کیا تھا، اس کا بھی اعتراف کیا تھا۔ اکتوبر 2010 میں کباڑی مارکیٹ میں 20 افراد کا قتل ہوا تھا، اس کا بھی انہوں نے اعتراف کیا۔ نومبر 2010 میں لیاری ٹاؤن میں پی پی کی نائب ناظم جو تھے، نائب ناظم پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کا قتل کیا تھا ملک محمد خان کا، اس کا بھی اعتراف کیا تھا۔ اور 2013 میں رینجرز کے 2 اہلکاروں کو قتل کیا تھا اغوا کر کے، اس کا بھی اعتراف کیا تھا۔ اغوا، بھتہ، قتل، ان تمام جرائم میں وہ ملوث تھے، لیکن آج جو ہے وہ بری ہوتا جا رہا ہے، اور چند مقدمات رہ گئے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ بری ہو جائیں گے۔ تو معاملات یہ ہے کہ ہمارے یہاں قانون موجود ہیں، لیکن اس کی گرفت اتنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ جو ایک سلسلہ ہے، جو پروسیس ہے، جس کی میں گواہی چاہیے ہوتی ہے، گواہ جو ہے ایسے مقدمات میں کوئی نہیں آتا، تو گواہی ملتی نہیں۔ جب گواہ عدم ثبوت ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ ملزم کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جو شک کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو ملتا ہے، لہذا جان تو چھوٹ جائے گی اس کی۔ اب قانون موجود ہے، قانون باقاعدہ موجود ہے، ہر چیز میں۔ اغوا کی سزا جو وہ سب کو پتہ ہے، بھتہ خوری کی سزا سب کو پتہ ہے، قتل کی واردات سزائے موت ہے۔ اس کے باوجود مقدمات میں آہستہ آہستہ بابا جی کی کرامات سے، اب بابا جی جو ہے وہ کہتے ہیں بابا جی تو انگریزوں کو شکست دے دی تھی، یہ مسلمان کیا چیز ہے، لہٰذا بابا جی کی کرامات سے وہ آہستہ 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 وہ فارغ ہوتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ آنے والے وقت میں بالکل صاف ستھرے ہو کے باہر نکلیں گے۔ پھر ان کا اپنا ایک ٹیکہ ہوگا، اپنے ایک معاملات ہوں گے، اور وہ معاملات جو ہے ظاہر ہے آگے بڑھیں گے تو پھر ہم اور آپ جو ہیں ان کے آگے پیچھے پھریں گے، بلکہ ہمارے سیاسی خاندان جو ہیں وہ بھی ان کے آگے پیچھے پھریں گے۔ اب دیکھیں نا، اتنے الزامات لگانے کے باوجود، اتنی باتیں کرنے کے باوجود کیا ہو گیا؟ کیا حکومت؟ سندھ میں تو حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، انہی کا یہ لاڈلا تھا کبھی عزیر بلوچ، اور انہی کے خلاف کھڑا ہوا، اور انہی کے خلاف عزیر بلوچ کے خلاف آپریشن ہوا، اور اس کے بعد معاملات جو ہیں سامنے ہیں آپ کے۔ ناظرین، 2013 میں جو مقدمات بنے یا جو مار کارائیاں کی عزیر بلوچ نے، اس میں تھا کہ پولیس اہلکاروں کا قتل، ارشد پپو کا قتل، پھر شیرہ پٹھان کا قتل، یاسر عرفات کا قتل، اور اس کے بعد ایک اور بات تھی کہ 2014 میں ایرانی شہریت کا مسئلہ ہوا کہ ان کی ایرانی شہریت نکل آئی، اور بہار میں انہوں نے ایرانی خفیہ ایجنسیوں سے بھی ملاقات کی، تو فوجی عدالت میں بھی ان پہ مقدمہ چلا، اور اس کے باوجود جو ہے عزیر بلوچ جو ہے وہ بری ہو رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے قانونی معاملات میں ایسے حکم موجود ہے جس کا فائدہ ملزمان کو ہوتا ہے۔ مجھے کوئی ذاتی رنجش یا خار عزیر بلوچ سے نہیں ہے، لیکن ان کے کارنامے سطح کے ہیں کہ وہ لیاری کے ہونے کے باوجود میں لاہور میں بیٹھ کے ان کے بارے میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، کیونکہ ان کے تمام کارنامے، تمام چیزیں جو ہیں وہ اخبارات کی زینت بن چکے ہیں، کوئی نئی چیز تو ہے نہیں ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو قتل غارت گری میں ملوث ہو، جو خوف کی علامت ہو، جو بھتہ خوری بھی لیتا ہو، جو بھتہ لوگوں کو ادا بھی کرتا ہو، اور پھر وہ حکومتی ارکان کے بارے میں کہا کہ جی میں نے ان کو ادا کیا، پھر اس نے قتل کے ایک نہیں بہت سے قتلوں کے اس نے اعتراف بھی کیا، جی آئی ٹی بھی بنی۔ اس کے بعد کیا نکلا؟ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمارے قانونی حکم جو ہیں کب دور ہوں گے، ہماری پارلیمنٹ سے جو معاملات ہیں وہ کب ایسے ہوں گے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سوچے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آخر جب قانون موجود ہے اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر اس پہ عمل درآمد تیزی سے ہو، معاملات سیدھے ہوں، تو مجرم کو سزا ملے تو معاشرے میں جو ہے کچھ تھوڑا سا ازالہ ہو کہ جرائم میں کمی آئے۔ لیکن اگر اس سطح کا ایک مجرم بچ نکلتا ہے صرف قانونی حکم کی وجہ سے، کہ شک کی وجہ سے، عدم ثبوت کی وجہ سے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سب سے زیادہ جو نشاندہ ہوتا ہے ادارہ، وہ اس پہ نشان زدہ جو بنتا ہے وہ پولیس کا ادارہ بنتا ہے، کہ پولیس اپنی ابتدائی کارروائی سے لے کے انتہائی کارروائی تک ایسے حکم چھوڑ دیتی ہے تاکہ ایک تو اس کو مال متاع ملتا رہے،
سلسلہ چلتا رہے، اس کا دال پانی چلتا رہے، یہ معاملہ اس کا طے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ہو تو ملزم جو ہے وہ زیادہ پیسے دے گا اپنی جان چھڑانے کے لیے، لہذا اس کے لیے حکم رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سیاسی مقدمات میں بھی یہی ہے کہ دیکھیں کتنے کتنے بڑے مقدمے بنے، سب کچھ ہوا، کرپشن، لوٹ مار، لوٹ کھسوٹ، قومی جو خزانے کی لوٹ مار، لیکن کیا بنا؟ کہیں نہ کہیں یہ لوگ جو ہیں اپنی قلم سے، یعنی ایک قلم کی جنبش سے ایسا سکم پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کا فائدہ مجرمان کو ہوتا ہے۔ اس کا احاطہ کون کرے گا؟ اس کا مسئلے کا حل کون ڈھونڈے گا؟ کون؟ منتخب لوگ، ممبر پارلیمنٹ، چاہے وہ صوبائی سطح کے ہوں چاہے وہ وفاقی سطح کے ہوں، انہوں نے ایسی قانون کی پاسداری قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن اگر وہی لوگ اس میں ملوث ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی کچھ ہوگا کہ نہ معاشرے کا بگاڑ درست ہو سکے گا، نہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے گی، نہ جرائم کا خاتمہ ہو سکے گا، اور پھر ان جرائم کے بعد، ان نو دولتیوں کی جو عللے تللے کے بعد جو معاملات بگڑے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ جنسی جرائم کی طرف آ گیا۔ وہ کیا آ گیا؟ لوگوں کے عشقیہ ایسے افسانے آپ کے سامنے آ گئے کہ جس میں لڑکی لڑکا بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے اکٹھے رہ رہے ہیں، اور بعد میں پھر وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے گھر والوں نے ان سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ انصاف جو ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کوئی کر رہا، اور جو انصاف لینا چاہتا ہے اس کی کوئی سن نہیں رہا، اور انصاف میں قباحتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نے انصاف لینا ہے تو اس کے لیے کیا کچھ پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ وہ معاملات اتنے پیچیدہ ہیں کہ حل نہیں نکل رہا۔ تو اس حل نکالنے کے لیے کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، لیکن تمام منتخب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بھئی یہ کیا ہے؟ انصاف موجود ہے، قانون کی بالادستی کے ہم بھی ہیں، آپ بھی حامی ہیں، پھر کیا ہو رہا ہے؟ پھر یہ کیوں نہیں قانون کی بالادستی ہو رہی ہے؟ عدالتیں ہماری انصاف کی وہاں پہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کہ انصاف کا تاخیر جو ہے وہ کبھی بھی معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ لہذا تاخیری حربے جو ہے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ تو آپ جب اس کی بنیاد دیکھیں گے تو پھر وہیں جائے گے جو ابتدائی FIR ہے، اس میں ایسا سکم موجود ہے، ایسے معاملات اس میں بگڑے ہوئے ہیں کہ وہ ملزم کو آخری سطح پر، یعنی پھانسی کے تختے پہ چڑھنے نہیں دیتا۔ تو جب تک آپ 2 4 5 ایسے خوف کی علامتوں کو پھانسی نہیں دیں گے، جب تک کیسے اچھائی ہوگی؟ تو یہ بتائیں آپ سوال کرتے ہیں، میں بھی سوال کرتا ہوں، کہ معاشرے سے سوال کرتا ہوں، حکومت سے سوال کرتا ہوں، اور ان ممبر پارلیمنٹ جو منتخب لوگ ہیں ہمارے، جن کو ہم منتخب کر کے اداروں میں بھیجتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ایسے قانون، ایسا پارلیمانی نظام بنائیں کہ جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو سکے، تو انہی سے سوال کرنا ہے۔ تو سوال آپ کا بھی یہی ہے، میرا بھی یہی ہے کہ اگر ایک شخص نے جرم بھی کیا، اعتراف جرم بھی کیا، ایک بار نہیں بار بار کیا، اقبالی جرم اس کے ریکارڈ پہ موجود ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ سزا سے بچ جائے، تو پھر یہ بابا کی کرامات جو ہیں کب تک چلے گی؟ بابا جی کی کرامات اور چمک جو ہے، بے نظیر بھٹو کہا کرتی تھی چمک بہت زیادہ کام آتی ہے، تو چمک سے تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، اور ایسے ہی لگتا ہے کہ آنکھیں چندھیا جائیں تو پھر سارا منظر تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر انصاف کی تلاش ہی رہ جاتی ہے، انصاف نہیں ملتا۔ میری تو دعا یہ ہے کہ کوئی ایسے معاملات ٹھیک ہوں، ہماری قیادت ایسے کام کرے کہ معاملات جو ہیں وہ مجرموں کو ان کی قرار واقعی سزا تک پہنچانے میں آسانیاں پیدا کر سکے، اور جو ابھی نہیں ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور نئے عنوان کے ساتھ۔ ظاہر بلوچ کے لیے مطلب آپ بھی شاید پریشان ہوں، اور میں بھی شاید خوف زدہ ہوں کہ اگر اس ٹائپ کے، اس لیول کے، اس سطح کے لوگ جو ہیں وہ بچ جائیں عدم ثبوت کی بنا پر، تو پھر یا شک کے فائدے میں، تو پھر انصاف کیا ہوگا؟ انصاف کا بول بالا کیسے ہوگا؟ اور انصاف کس کو ملے گا؟ جو مارے گئے ان کے خون کا بدلہ کون لے گا؟ کہاں سے؟ کیا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں؟ کیا یہ ہمارے عدالتوں کی ذمہ داری نہیں کہ انہیں قرار واقعی سزا دلوائے؟ لیکن نہیں، ذمہ داری انہی کی ہے جنہوں نے سقم دور کرنا ہے، جنہوں نے اس کارروائی کو تیز کرنا ہے، جنہوں نے ان معاملات کو ایسے سدھارنا ہے، منتخب ہونے کی وجہ سے ان پہ ذمہ داریاں ہیں کہ معاملات میں یہ رشوت ستانی کا مسئلہ ختم ہو جائے۔ بابا جی کی بولی جو ہے وہ نہ کوئی سنے، چمک سے کسی کی آنکھیں نہ چندھیائیں، بلکہ اللہ سے ڈر کے انصاف کی راہیں ہموار ہوں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے
ایک نئے موضوع کے ساتھ. آپ خوش رہیں. INN کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اپنی رائے کا اظہار کریں. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. آپ سلامت رہیں. اللہ نگہبان.